اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما رضیت باللہ ربا بالاسلام دینا وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں، آپ سب کو فہیم صدیقی کا سلام پہنچے۔ اس سے پہلے جو ہماری بات ہو رہی تھی حضرت آدم علیہ السلام کا سلسلہ جو چل رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکنے کے بعد ان کو حکم دیا کہ وہ جائیں اور فرشتوں کو سلام کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو سلام کیا اور اس کے سلام کے جواب میں فرشتوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، اور اللہ رب العزت نے تمام امت مسلمہ کے لیے یہ تحفے کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو پیش کیا، ٹھیک ہے۔ اور فرشتوں نے جو سجدہ کیا، سجدہ تعظیمی حضرت آدم علیہ السلام کو کیا۔ اب اس کے آگے انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ جب اللہ پاک نے ان کی عزت اور تعظیم فرما دی، تب علم و معرفت میں ان کی برتری ثابت کرنے کے لیے انہوں نے فرمایا، اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے کہنے لگے، اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، مکمل علم اور حکمت والا تو ہی ہے۔ یعنی آج فرشتوں پہ یہ چیز واضح ہو گئی، وہ سمجھا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے علم ہم کو دے دیے اور ہم بہت مقرب اور عزت والے ہیں اللہ کے نزدیک۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ان کو سجدہ کروایا اور ان کو چیزوں کے نام سکھا دیے اور فرشتوں سے ان چیزوں کے نام پوچھے تو وہ اس سے ناعلم تھے، تو آج اس چیز کی حقیقت ان پہ واضح ہو گئی کہ ہمارا علم ناقص ہے اور اتنا ہی ہے جتنا اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کا مرتبہ ہم سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم تم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ہر چیز کا نام ان فرشتوں کو بتایا، کسی جگہ بھی انہوں نے غلطی نہیں کی۔ جب انہوں نے تمام چیزوں کے نام فرشتوں کو بتا دیے تو اللہ پاک نے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہا، میں نے تمہیں پہلے نہیں کہہ دیا تھا کہ زمین اور آسمانوں کا غیب میں ہی جانتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پہ وضاحت کر دی کہ اس زمین میں، آسمان میں کہیں بھی کوئی بھی چیز چھپی ہے یا واضح ہے، یا جس کو میں پیدا فرما چکا ہوں، یا جس کو میں پیدا کرنے والا ہوں، یا آگے جا کے اس کی پیدائش کروں گا، وہ تمام علم مجھے ہی ہے۔ اور اللہ کے نزدیک ان چیزوں کا کیا رتبہ ہے یہ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ اس کی مثال ایک پیش کی جا رہی ہے آپ کے سامنے اور وضاحت ہو رہی ہے آپ کے سامنے۔ اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر بھی ایک وضاحت طلب بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت وہ تمام علم رکھتے ہیں جو ہم ظاہر کرتے ہیں، یا وہ تمام علم جو ہم چھپاتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی کسی چیز کے بارے میں پوچھتا ہے نا کہ یار یہ کوئی چیز آپ نے بنائی اور کہ یار یہ کس طریقے سے بنی ہے، آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ اس کو آدھی چیزیں بتا دیتا ہوں، آدھی میں چھپا لیتا ہوں۔ آپ اس کو آدھی چیز بنا دیں، کہیں یہ کل جا کے جو ہے نا اس کو اس طریقے سے نہ بنا دے کہ یہ مجھے پیچھے چھوڑ دے۔
تو آپ وہ علم چھپا لیتے ہیں، وہ آپ کے سینے میں محفوظ ہے، آپ کے دل میں محفوظ ہے، لیکن اللہ رب العزت اس علم کو جانتے ہیں جس کی وضاحت یہاں کی۔ میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپا رہے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے کہ فرشتے کیا چھپا رہے تھے؟ وہ راز والی بات یہ تھی کہ اللہ پاک ہم سے زیادہ معزز اور عالم مخلوق پیدا نہیں کرے گا، یعنی ان کے ذہن میں یہ چیز تھی، اس کی وضاحت آپ کے سامنے ہو چکی ہے، وہ آج کلیئر ہو گئی تھی فرشتوں کے ذہن میں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ ان کی سوچ صحیح نہیں تھی۔ اچھا، اس کے بعد اللہ پاک نے اماں حوا کا پیدا فرمایا۔ انہیں آدم علیہ السلام کے فوراً بعد پیدا نہیں فرمایا، یعنی یہ نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا تو اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرما دیا، ایسا نہیں تھا، کہ کافی عرصے تک حضرت آدم علیہ السلام تنہا رہے، ٹھیک ہے، اور تنہائی کی وجہ سے وہ کافی پریشان بھی تھے۔ جنت تھی لیکن سب کچھ تھا، لیکن ایک تنہائی جو ہے نا، یہ بھی بڑی کوفت زدہ ہوتی ہے بعض اوقات، اور وہ تنہائی کو بڑی شدت سے محسوس کرتے تھے۔ آخرکار جب وہ سو رہے تھے تو اللہ پاک نے اماں حوا کو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا، ٹھیک ہے، بائیں پسلی، اور آدم علیہ السلام کا ہم سفر بنا دیا، یعنی ان کی تنہائی کو، ان کی وحشت کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک جوڑا ان کا بنا دیا، کیونکہ تنہا ذات تو صرف اللہ کی ہے، وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تمام چیزوں کے جوڑے ضرور بنائے، حتیٰ کہ قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں ان کے بھی جوڑے ہیں، قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں ان کے بھی جوڑے ہیں۔ اس کی وضاحت میں انشاءاللہ تعالیٰ جب آگے جائیں گے تو میں کرتا چلوں گا، آپ کس لحاظ سے جوڑے ہیں اس سے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اے لوگوں، اپنے اس پروردگار سے ڈر جاؤ جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا فرمایا، ٹھیک ہے، ایک ہی جان سے پیدا کر ڈالا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ سے کی، اور اسی جان سے، حضرت آدم علیہ السلام کی جان سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پسلی سے، دائیں طرف کی پسلی سے، ٹھیک ہے نا، ایک ہی جان سے پیدا فرمایا، اس کی وضاحت یہ ہے۔ اور اس جان یعنی آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، یعنی ایک مرد سے اس کی بیوی کو پیدا کیا اللہ پاک نے۔ اللہ پاک ہر چیز پر اپنی قدرت رکھتے ہیں، یہ آج کل ممکن نہیں ہے، اس سے اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ وہ کتنے حکیم ہیں اور کتنے پاورفل ہیں اور کتنا اختیار ہر چیز پہ رکھتے ہیں، کہ اللہ پاک نے ایک مرد پیدا فرمایا اور اس سے اس کی بیوی کو پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کے وجود ہی سے حوا علیہ السلام کو وجود بخشا، ٹھیک ہے، وہ کوئی الگ مخلوق نہیں تھے، اور جب آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے قریب ایک عورت کو بیٹھے دیکھا، یعنی آپ اس چیز کو سمجھ لیں، اللہ نے اتنا علم دیا تھا کہ جب انہوں نے دیکھا ان کو بیٹھے ہوئے تو وہ سمجھ گئی یہ عورت ہے، حالانکہ عورت کو ان سے پہلے پیدا نہیں فرمایا تھا۔ اس چیز کو ذرا تھوڑا سوچیں کہ عورت کو پیدا نہیں فرمایا تھا، تو اللہ پاک نے جو پہلے ان کو جو جن چیزوں کے نام سکھائے تھے تو ان کے سامنے تھیں، یہ سامنے کر دی گئی تھیں کہ بھئی یہ پہاڑ ہے، یہ دریا ہے، جنگل ہے، لیکن عورت جو ہے ان کے سامنے نہیں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی ان کے اپنے وجود سے پیدا ہوئی، اور انہوں نے دیکھتے کہا کہ یہ عورت کون ہے، اور اپنے عورت کو ایک قریب بیٹھے دیکھا، پوچھنے لگے تم کون ہو؟ حوا علیہ السلام نے کہا عورت، پھر دوبارہ حوا علیہ السلام نے اس کی وضاحت کی۔ انہوں نے پھر پوچھا تمہیں کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ وہ بولی آپ کے لیے، یعنی اس کا مطلب یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ حضرت حوا کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم دے کے پیدا کیا تھا، کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے سوالات کے پورے جوابات دے رہی تھیں، ٹھیک ہے نا۔
کہ اللہ پاک نے حضرت حوا کو بھی علم دے کے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی علم دے کے پیدا کیا۔ اللہ پاک بڑے حکیم اور بڑے کریم ہیں کہ اللہ پاک نے یہ کرم کیا۔ اور پھر حضرت حوا نے فرمایا تاکہ آپ ان سے سکون اور انس حاصل کر سکیں۔ یہ اللہ رب العزت نے اس لیے پیدا فرمایا تھا حضرت حوا کو کہ حضرت آدم علیہ السلام کہ ایک تو تنہائی دور ہو، وحشت دور ہو، تو ان سے سکون حاصل کریں اور ان سے انس حاصل کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی وضاحت اب اگلے پروگرام میں کریں گے، تو دعاؤں میں اپنی یاد رکھیں۔ اور پچھلے پروگرام میں جو میں نے سوال کیے تھے ان کے جوابات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ لوگوں نے بہت کوشش کی، ایک چند لوگوں کے سوا کسی کا جواب صحیح موصول نہیں ہوا۔ پہلا سوال تھا کس خلیفہ کے انتقال پر مسلمان سے زیادہ غیر مسلم روئے؟ وہ تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ صحابی نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، اس لیے ان کے آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں لگے گا۔ اس فرشتے کا نام کیا ہے جس کے 4 منہ ہیں؟ اس کا نام ہے برق، اس کے 4 منہ ہیں۔ تیسرا سوال قیامت کے دن اللہ پاک کے عرش کو کتنے فرشتے اٹھا رکھے ہوں گے؟ تو وہ ہوں گے 8 فرشتے جو اللہ رب العزت کے عرش کو لے کر آئیں گے، اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ چوتھا سوال کس غزوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے؟ وہ تھا غزوہ احد۔ غزوہ احد کون سا تھا؟ جہاں پہ تیر اندازوں کو حضور پاک نے پہاڑ کے اوپر کھڑا کیا تھا۔ 50 تیر انداز تھے، 50 صحابی تھے جو مغالطہ ہوا تھا کہ، اور ان سے حضور نے فرمایا تھا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں، لیکن جنگ ختم ہو چکی تھی، مطلب مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی تھی، تو وہ وہاں سے ہٹ گئے مال غنیمت نیچے کے لیے کہ مال غنیمت جو ہے اس کو سمیٹا جا سکے۔ تو یہ تھوڑی سی ان سے غلطی کہہ لیں ہو گئی تھی، جس پہ حضرت خالد بن ولید اس ٹائم مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے یہ موقع بہت غنیمت جانا اور اس حصے سے حملہ کیا جہاں پہ وہ تیر انداز موجود نہیں تھے، اب جہاں پہلے تھے اب نہیں تھے۔ تو اس جنگ میں 70 صحابہ شہید ہوئے، اور جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے اور کڑیاں ان کے چہرے کے اندر داخل ہو گئیں۔ اور 5واں سوال تھا قرآن کی سب سے پہلے کن صحابی نے بلند آواز میں تلاوت فرمائی تھی؟ وہ تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ 5 سوال تھے۔ تو آج کے میں 5 سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، غور سے ذرا سنیے گا۔ پہلا سوال ہے قرآن مجید میں نجم یعنی ستارے کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ قرآن پاک کے اندر ستارے کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ نجم کہتے ہیں اس کو عربی میں۔ قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کتنی دفعہ آیا ہے؟ محمد نام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد نام کتنی دفعہ قرآن پاک میں آیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال ہے اللہ پاک نے کس حیوان کو سب سے پہلے پیدا فرمایا؟ کس حیوان کو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا؟ چوتھا سوال آپ کے سامنے پیش ہے وہ کون سی چیز ہے جس میں گوشت ہے نہ خون ہے؟ ٹھیک ہے، وہ کون سی چیز ہے جس میں گوشت ہے نہ خون ہے؟ اور لیکن وہ سانس لیتی ہے، اس میں گوشت بھی نہیں ہے اور خون بھی نہیں ہے، لیکن سانس لیتی ہے، اور اس کا ذکر جو ہے قرآن پاک کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے مسواک کس نبی نے کی تھی؟ یعنی مسواک کون سے پیغمبر ہیں جن کی سنت تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، تو یہ نبیوں کی بھی سنت تھی، اور کون سے نبی پہلے تھے جنہوں نے سب سے پہلے مسواک کی تھی؟ ٹھیک ہے۔ اسی سوال کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، کوشش کیجئے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے تاکہ سب کے علم میں اضافہ ہو سکے، اور آپ کی یہ کوشش آپ کے لیے
صدقہ جاریہ کس کہہ لیں، کیونکہ آگے آپ کی وجہ سے کوئی اچھا عالم بن جائے یا کسی کو ایسا علم پہنچ جائے جس سے وہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے، تو یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اور اس میں آخرت کا بھی فائدہ ہے اور دنیا کا بھی فائدہ ہے۔ انشاءاللہ اس میں آپ کا حصہ ہوگا، اس کو شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، ٹھیک ہے۔ اپنے دوستوں کا، رشتہ داروں کا، سب کا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔